لأهلها أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الكافر مرتد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ آج کی یہ حاضری برادر مکرم جناب قاری عامر محمود اشرفی صاحب کی وساطت سے اور فاضل نوجوان عالم باعمل حضرت مولانا مفتی محمد حماد رشید صاحب کی دعوت پر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ عنوان ہے محفل حمد و نعت و تذکرہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ذمے ان تینوں عنوانات کے علاوہ ایک اور عنوان بھی لگا کہ مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ 10 سے 12-14 منٹ میں ان تینوں چاروں عنوانات پر اپنی معروضات عرض کر کے آپ احباب سے اجازت لے لوں۔ آپ احباب کی توجہ درکار رہے گی۔ لکھنے والے نے یوں لکھا ہے، کوثر و زمزم و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں طاہر آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے گا۔ اس کائنات ہست و بود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو بھیجا اور پھر بے شمار نبیوں کو بھیجا جن کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے۔ 1 لاکھ کم و بیش 24 یا 44 ہزار انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہر کوئی آنے والا بڑا اچھا آیا، بڑا مبارک آیا۔ جو بھی آیا اپنے وقت پہ آیا، خوبصورت آیا، خوب سیرت آیا، اچھے انداز میں آیا، بڑا با کمال آیا، بڑا حسن و جمال والا آیا۔ لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ ان آنے والوں میں ایک آنے والا ایسا آیا کہ جو آیا تو پھر آتا چلا گیا، جو اٹھا تو پھر اٹھتا چلا گیا، جو چھایا تو پھر چھاتا چلا گیا، جو بڑھا تو پھر بڑھتا چلا گیا، جو پھیلا تو پھر پھیلتا چلا گیا۔ وہ آنے والا ایسا آیا بقول شخص لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سہارا۔ وہ آنے والا آیا، بڑا با کمال آیا، بڑا با جمال آیا، بڑا حسن و جمال کا پیکر آیا۔ وہ ساقی کوثر آیا، وہ شافی محشر آیا، وہ تیرا پیغمبر آیا، وہ میرا پیغمبر آیا، وہ جانے دو عالم آیا، وہ جانے کائنات آیا، وہ رحمت کائنات آیا، وہ شان کائنات آیا، وہ شان کائنات آیا، وہ نور کائنات آیا، وہ تنویر کائنات آیا، وہ انوار کائنات آیا، وہ سرور کائنات آیا، وہ سردار کائنات آیا، وہ انوار کائنات آیا، وہ تنویر کائنات آیا، وہ زینت کائنات آیا۔ وہ جب آ گیا میں نے رب سے سوال کر لیا، ربا اس کا میلاد ہو چکا، اس کی ولادت ہو چکی، یہ دنیا میں آ چکا، بڑے احترام سے آ چکا، بڑے پروٹوکول سے آ چکا، بڑی شان سے آ چکا، بڑے وقار سے آ چکا، لیکن اب اس کے آنے کا مقصد بھی تو بتا۔ رب نے کہا اس کے آنے کا مقصد بھی بتاتا ہوں۔ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے، آپ قرآن اٹھائیے، دعائے ابراہیم پڑھیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم نے مانگا جس لیے میں نے بھیجا اسی لیے ابراہیم نے کہا ربا ان میں بھیج، ان میں سے بھیج، میں نے ان میں بھیجا، ان میں سے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، اس کے ذمہ کام بھی لگایا۔ میں نے کہا ربا اس کے آنے کا مقصد وہ بھی واضح فرما دیجئے۔ فرمایا یہ جو آیا ہے یتلو علیہم آیاتکا، یہ تلاوت کرے گا ان پر میری آیتوں کی، اور میں نے اس کو تلاوت کے لیے بھیجا، یہ تلاوت کے لیے آیا، اس نے تلاوت کر دی۔ میں نے کہا ربا کیا تلاوت کی؟
کی، وہ آپ کی مسجد کی دیوار پہ لکھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ میں نے کہا آقا آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیا لینے آئے ہیں، آپ کیا دینے آئے ہیں؟ رسول نے کہا میں قرآن لے کے آیا ہوں، یہ قرآن دے رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ قرآن کیسا ہے؟ کہا یہ 30 پاروں والا ہے، 30 پارے ہی ہے، یہی اصلی ہے، یہی کامل ہے، یہی مکمل ہے، میں یہی قرآن لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ گرامی قدر سامعین، حضور آ گئے، اللہ نے بھیج دیا، ابراہیم نے مانگ لیا، جیسا مانگا ویسا بھیجا۔ ابراہیم نے دعا کی یتلو علیہم آیاتکا، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے، تلاوت کرے۔ محبوب نے پڑھ کے سنا دی، اور کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب بھی سکھائے۔ میں نے کہا اور کیا کرے؟ کہا والحکمت، ان کو کردار بھی سکھائے، ان کو دانائی بھی سکھائے، ان کو سیرت بھی سکھائے، ان کو اٹھنا بھی سکھائے، ان کو بیٹھنا بھی سکھائے، ان کو چلنا بھی سکھائے، ان کو کھانا بھی سکھائے، ان کو پینا بھی سکھائے، ان کی گفتار بھی سکھائے، ان کو اخلاق بھی سکھائے۔ میں نے کہا والحکمہ کا مصداق بن کے میرا پیغمبر آ گیا، میرا رسول آ گیا، اور ربا، اور اس کا کیا کام ہے؟ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے۔ میں نے کہا کن کو؟ کہا ان کو۔ میں نے کہا کن کو؟ کہا جو پہلے ناپاک تھے، اب یہ ان کو پاک کرنے آیا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہا عبداللہ نام ہے، لیکن جب مصطفیٰ سے مل گیا ہے تو ابو بکر بن گیا۔ جب مصطفیٰ آئے پہلے یہ عمر تھا، اب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت پا کے یہ فاروق بن گیا۔ پہلے یہ عثمان تھا، اب مصطفیٰ کی نسبت حاصل کر کے ذوالنورین بن گیا۔ پہلے یہ علی تھا، مصطفیٰ کی نسبت لے کے شیر خدا بن گیا۔ پہلے یہ معاویہ تھا، مصطفیٰ کی نسبت لے کے کاتب وحی بن گیا۔ پہلے یہ ابو عبیدہ تھا، مصطفیٰ کی نسبت لے کے امین الامت بن گیا۔ پہلے یہ خالد تھا، مصطفیٰ کی نسبت لے کے سیف اللہ بن گیا۔ اور یہ حبشے کا کالا بلال تھا، مصطفیٰ کی نسبت لے کے مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا۔ کہنے والے نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ احباب کرام، میری گفتگو کے آخری 2-3 منٹ، مقصد آمد مصطفیٰ۔ آج ہم جس ماحول میں ہیں، ربیع الاول کا مہینہ، آقا کی ولادت کا مہینہ، لیکن آقا کی ولادت کے منانے کے انداز جدا جدا۔ میرا انداز جدا، دوسری طرف انداز جدا۔ میں کہتا ہوں آقا کے آنے کی تو مجھے بھی خوشی ہے، اور آقا کی پیدائش کو تو میں بھی مانتا ہوں۔ کہتے نہیں تم نہیں مانتے۔ وہ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، امام ابو حنیفہ کا مقلد، حسینیت مزاج رکھنے والا، اور میں حسینی، میں نبی کی میلاد کیوں نہ مانوں، میں نبی کی پیدائش کیوں نہ مانوں؟ اور میں تو کلمہ گو ہوں ان کا، میں نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو مجھے دنیا میں کوئی کافر لا کے دکھا جو نبی کی پیدائش کا انکار کرتا ہو۔ جس نے نبی کے میلاد کا انکار کیا ہو، دنیا میں کوئی ایسا کافر بھی نہیں ملے گا۔ اچھا میلاد کا منکر تو کافر بھی نہیں ہے، کوئی وہ بندہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا میلاد کا تو وہ بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن میلاد منانے کے انداز میں فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن میں نے بھی پڑھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں نے بھی پڑھے۔ بس میں آخری بات کر رہا ہوں، صحابہ اکرام کی سیرت اور تذکرہ میں نے بھی پڑھا، اولیاء اللہ کو میں نے بھی پڑھا، لیکن جس طرح میلاد تو منا رہا ہے اور اس پہ دلائل دے رہا ہے،
میں میلاد کا انکار ہے، پیدائش کا انکار ہے، خوشی کا انکار ہے نہیں کر رہا، میں تو بھنگڑے کا انکار کر رہا ہوں، میں تو ڈھول کا انکار کر رہا ہوں، میں تو تھرکنے کا انکار کر رہا ہوں، میں تو تیرے ناچنے کا انکار کر رہا ہوں، میں تو تیری مخلوط محفل کا انکار کر رہا ہوں جہاں پہ مرد و زن اکٹھے ہو کے بیٹھے، میں تو ان کا انکار کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کی کوئی آیت، نبی کے فرمان کی کوئی آیت، صحابہ کا کوئی اسوہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے جس سے بے حیائی پھیلے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے بے حیائی پھیلے، جس سے بے ضمیری پھیلے، جس سے بے غیرتی پھیلے۔ جب کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں، صحابہ کا کوئی طریقہ ایسا نہیں، اسلاف امت کا کوئی عمل ایسا نہیں، تو پھر مان لے یہ بات کہ جو تیرا رواج ہے یہ غلط، تیرا یہ رواج غلط ہے، تیرا یہ انداز غلط ہے، نوجوان لڑکیوں کو سرے بازار لانا یہ غلط ہے۔ میں تو اس کا انکار کر رہا ہوں، اور وقت کے دامن میں گنجائش اتنی ہی ہے کہ جتنی گفتگو میں کر چکا اور جتنی محبت سے آپ سن چکے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو آپ احباب سے ملاقات ہوگی۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، تذکرہ میلاد مصطفیٰ کو عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔